السلام علیکم، میں پاکستان سے ایک ہیلپر ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کس طرح سے مجھے محمد قاسم کے خوابوں کے بارے میں علم ہوا اور کس طرح سے میں نے ان پہ یقین کرنا شروع کیا۔ دراصل مجھے آخر الزماں کے حوالے سے جاننے کا شوق تھا اور اسی حوالے سے میں احادیث کا بھی مطالعہ کیا کرتی تھی اور ڈاکٹر اسرار احمد کے اس ٹاپک پہ میں لیکچر سنا کرتی تھی۔ 2021 میں ایک دن میں امام مہدی کے بارے میں یوٹیوب پر سرچ کر رہی تھی تو مجھے محمد قاسم کا ایک ویڈیو ملا جس کا عنوان تھا اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خوابوں میں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ کون ہے جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی زیارت ہو رہی ہے، یہ تو بڑے بزرگوں کو ہوا کرتی تھی۔ اسی تجسس میں نے وہ ویڈیو پلے کی۔ اس ویڈیو میں محمد قاسم کا خواب بیان کیا گیا تھا جس میں وہ کرکٹ اسٹیڈیم میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ ان بچوں میں سے کسی ایک کو چن لیں، تو اللہ کے نبی محمد قاسم کو چن لیتے ہیں۔ تو میں خود سے کہتی ہوں کہ یہ کوئی اسپیشل بندے ہیں جنہیں اللہ کے نبی چن رہے ہیں اور کسی خاص کام کے لیے چنا ہوگا۔ اس لیے میں نے ان کے مزید خواب سننا شروع کیے جو ان کے چینل محمد قاسم پی کے اور محمد قاسم ڈریمز پہ اپلوڈ کیے گئے تھے۔ وہ سن کے مجھے معلوم ہوا کہ ان کو ایک یا دو دفعہ اللہ کے نبی کی زیارت نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے 800 سے زائد اس طرح کے خواب دیکھے ہیں۔ نارمل کسی بندے کو زندگی میں ایک یا دو دفعہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے تو ہم اسے خوش نصیب سمجھتے ہیں، اور ان کے خواب بنیادی طور پر مبشرات تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کسی مومن کے خواب کمی جھوٹے ہوں گے اور نبوت سے کچھ باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے۔ مبشرات یعنی کہ وہ خواب جو کسی کو خود کے لیے دکھائے جائیں یا کسی اور کے لیے دکھائے جائیں، اور ایک خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں، اور ان کے اکثر خواب قرآن و حدیث میں پہلے سے موجود نشانیوں کی مزید تفصیل تھے۔ میں نے جو ان کے خواب سن کے نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ ان کے خواب برہمانی ہیں اور اللہ کی طرف سے ہیں۔ اگر وہ شیطان کی طرف سے ہوتے تو شیطان آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو اور اللہ کے نبی پر کثرت سے درود شریف پڑھو اور زمین پر عاجزی سے چلو اور اپنے دل کو اللہ کی مخلوق کے لیے صاف رکھو، اور سب سے بڑی بات شیطان آپ کو شرک یا اس کی اقسام سے بچنے کے لیے نہیں کہتا۔ ان کے خوابوں میں جو سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ شرک اور اس کی جدید اقسام سے بچیں، اور اسی طرح اللہ کی مدد ہوگی مسلمانوں کے ساتھ۔ تو میں نے شرک کی جدید اقسام کے بارے میں جاننا شروع کیا۔ آپ یقین کریں جب مجھے شرک کی جدید اقسام کے بارے میں معلوم ہوا مجھے حیرت ہوئی۔ ان میں وہ بھی چیزیں شامل تھیں جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں اور انہیں شرک بھی نہیں سمجھتے، جیسے ایموجیز کا استعمال، جیسے آرٹ اور کلچر کے نام پہ اپنے گھروں میں تصاویر لگانا، جانوروں کی یا انسانوں کے مجسمے رکھنا، اور تصاویر تو ہر جگہ پائی جاتی ہیں، بل بورڈ سے لے کر ہمارے کپڑوں تک، ہمارے استعمال کی چیزوں پر، حتیٰ کہ کھانے کی چیزوں پر بھی آج کل تصاویر پائی جاتی ہیں۔ یہ سبھی شرک کی جدید اقسام ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں کتا یا تصاویر ہوں، اور ایک دفعہ حضرت عائشہ کے گھر آپ تشریف لے گئے تو وہاں ایک چڑیا کا مجسمہ بنا ہوا تھا پردے پر، تو آپ نے وہ پردہ غصے سے اتار دیا، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑی سزا مصور کو دی جائے گی، تو سب سے بڑی سزا تو اسی کو دیتے ہیں جس نے سب سے بڑا گناہ کیا ہو، تو مصوری میں ایسا کیا گناہ ہے؟ پھر معلوم ہوا کہ شرک کی جدید قسم ہے، اور آج اگر ہم اپنے گھر میں دیکھیں تو کافی جگہ ہمیں تصاویر نظر آ جائیں گی۔ کس طرح سے شرک مسلمانوں کی زندگی میں شامل ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہر صدی کے بعد ایک مجدد بھیجتے ہیں تاکہ وہ اسلام کو ہر اس گندگی سے پاک کر دے جو وقت کے ساتھ اس میں شامل ہو گئی ہو، اور چونکہ اس امت کی عمر 1500 سال ہے تو آخری صدی کے مجدد امام مہدی ہی ہوں گے، اور محمد قاسم کے خوابوں میں موجود نشانیوں سے یہ صاف واضح ہے کہ امت مسلمہ کی تنظیم نو کا کام اللہ پاک انہی سے لیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی امام مہدی کے بارے میں نشانیاں بیان کی تھیں وہ سب محمد قاسم پہ پوری آتی ہیں، جیسے کشادہ پیشانی، اونچی ناک، مہدی کا مشرق سے ہونا، خراسان کی زمین سے، اہل البیت میں سے ہونا، شرم و حیا کا پیکر ہونا، بنی اسرائیل کی ظاہری صورت پر ہونا، اور ان کا اخلاق اللہ کے نبی کی صفات پر ہونا، اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ کبھی دعویٰ نہیں کرتے،
حالانکہ آج تک جتنے بھی کذاب آئے ان سب نے دعویٰ کیا، اور محمد قاسم اتنے ہمبل ہیں کہ وہ کہتے ہیں انہیں لگا ایسے خواب سب کو آتے ہوں گے اور کوئی بھی شیئر نہیں کرتا ہوگا، اور وہ اپنے خواب لوگوں تک صرف اور صرف اس لیے پہنچا رہے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں 2014 میں خوابوں کو شیئر کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ لوگ انہیں پہچانیں کہ وہ کون ہیں۔ ان کے صداقت کی یہی بڑی علامت ہے کہ وہ کبھی مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے، حالانکہ لوگ انہیں کہتے ہیں۔ ان کے خواب سن کر یا کچھ لوگوں کو خود خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے کہ محمد قاسم کے خواب سچے ہیں اور یہ میرے بیٹے ہیں اور جا کے ان کی مدد کریں۔ دنیا بھر سے مختلف قومیتیں رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ جو محمد قاسم کو پہلے نہیں جانتے تھے، انہیں خوابوں میں اشارے اور واضح احکام آ رہے ہیں کہ جائیں اور محمد قاسم کی مدد کریں کیونکہ وہی مستقبل میں امام مہدی کے منصب پہ فائز ہوں گے۔ ان کے خوابوں میں اکثر آخر الزمان کی علامات اور قیامت کی علامات کبریٰ شامل ہیں، جیسے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ، یہودیوں کے ہاتھوں مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنا، مشرق وسطیٰ میں جنگ عظیم سوئم لگنا، اس کے نتیجے میں دھواں یعنی دخان قیامت کی ایک اہم علامات کبریٰ میں سے اس کا پورا ہونا، پھر پاکستان سے شرک کا خاتمہ اور پاکستان کا ترقی کرنا، پاکستان کا غزوہ ہند میں کفار کو شکست دے کر دنیا میں واحد سپر پاور بن جانا، اسلام کا عروج، پھر دجال کا خروج اور عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ ان کے کافی خواب پاکستان کے جیو پولیٹیکل سچویشنز کے حساب سے جوں کہ توں پورے ہو چکے ہیں، جیسے پاکستان میں اندرونی خانہ جنگی، عمران خان کی ناکامی، نواز شریف کا پاکستان واپس آنا، پاکستان کی اکانومی ڈسٹرب ہونا۔ ان کے خواب اس امت مسلمہ کے لیے اللہ کی طرف سے حجت ہیں اور اللہ کی رحمت ہیں کہ اللہ نے آنے والے حالات و واقعات ان کے خوابوں کے ذریعے ہمیں پہلے ہی بتا دیے تاکہ ہم ان کی تیاری کر سکیں، اور ان سے بچنے کا واحد طریقہ اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا واحد طریقہ شرک اور اس کی تمام جدید اقسام کا خاتمہ ہے۔ اور جو لوگ یہ سن رہے ہیں وہ جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں بلکہ تسلی سے ان کے خواب سنیں۔ ان میں کوئی چیز قرآن و حدیث کے منافی نہیں ہے، پھر بھی آپ کو کوئی شک و شبہ ہو تو آپ استخارہ کر لیں، اللہ سے مدد طلب کریں تاکہ اللہ پاک آپ کے دل کو حق کی طرف مائل کر دے۔ میں نے استخارہ کیا تھا تو مجھے کافی پازیٹیو نشانیاں ملی تھیں اس حوالے سے کہ یہی امام مہدی ہوں گے۔ السلام علیکم۔